ختنہ ہو رہا ہے، کھانا دعوت کہتے ہیں صاحب ہاں آج دعوت ہے آپ کی، اس بات کی دعوت، بچے کا ختنہ کرا رہے ہیں۔ یاد رکھنا اسلام کے اندر صرف دو ہی کھانے کو جائز قرار دیا اور اس کا حکم ہے، ایک ولیمہ، شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامعت یا ہم بستری نہ کر لی جائے ولیمہ نہیں، بیوی آ گئی، رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے، دو چار گفتگو ہو گئی، باتیں ہو گئیں، بس ہو گیا، اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کریجیے۔ ایک تو ولیمہ سنت ہے۔ دوسری بات سن لیجئے، لڑکی والے کے یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے، لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے، نہ لڑکی والے کے یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے، نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے، ولیمے کو سنت کہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے، جعفران لگی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے، آپ نے کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی شادی کر لیں۔ اچھا، سیبہ سے یا باقرہ سے، کنواری یا شادی شدہ تھی، طلاق شدہ؟ کہا اللہ کے نبی باقرہ تو نہیں ہے کنواری، لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال۔ ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے؟ کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو، تجربہ ہو، تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے، اس مقصد سے میں نے شادی۔ آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ولیمہ کیا؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا ولیمہ کرو، دیکھیے حکم ہے، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو، لیکن کرو۔ ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں، جائز طریقے سے رہ رہے ہیں۔ ولیمے کا حکم ہے، ولیمہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ کھانا اس کا حکم موجود ہے، اور دوسرا عقیقہ۔ عقیقے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، دو شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں، غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں، کون ہے ضرورت مند، ان کی دعوت دی جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو ایک بکری، لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا، اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک عقیقہ۔ عقیقے کے علاوہ، ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر، یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں، اس خوشی میں میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے۔ اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا، پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی۔ میرے بھائیوں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی، پھر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے کی خوشی میں کھلائے گا، لو آج ہم نے اتنی زکوٰۃ دی، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دے، میں نے 30 روزے رکھ لیے، لو حج بھی ایک عبادت ہے، جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے، نہ ختنے کی دعوت جائز ہے۔
ہاں اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجیے، ختنے کی دعوت مت دیجیے، اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے، عقیقے کا کھانا کھائیے، اور میں ختنے کا نہیں، ختنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کریے اور اس ختنے کی دعوت میں آپ مت جائیے، کیونکہ ختنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو؟ بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے بچا لے، ساری برائیاں، ہم شراب پیتے جا رہے ہیں پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی لت لگ گئی، اللہ ہمیں شراب سے بچا لے۔ اللہ کے بندے پہلے سب کچھ چھوڑ پھر دعا کر، اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رکھنا، اے اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے۔ اب دعا کرو، حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے، شراب پیتے رہو اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے، بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہو اور دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی میں نہیں ملے گی ایسی توفیق۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے۔ پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا، پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا۔ پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی۔ بچہ شرارت کر رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا، کبھی ماں پریشان، ہائے 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 ماں پریشان، اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی، لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو۔ جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی، یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دیں۔ ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا؟ کتے مر جاؤ، پریشان کر کے رکھ دیا۔ اب کتا کہتی جا رہی ہے، اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی، لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے۔ ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے، اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی، اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا، اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قاری سدیس، یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی، اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام۔ ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا، اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی۔ ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا، اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے، ہمارے بچے ثناء اللہ امرتسری بنے، ہمارے بچے ابن قیم بنے، ابن الجوزی بنے، ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے، ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے، تو آئے میری ماں بہنوں تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا، حلال روزی کھانا پڑے گی، رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا۔ آدھی روٹی صحیح لیکن حلال، بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو، تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے، ابن قیم بنیں گے، ثناء اللہ بنیں گے، امام مالک بنیں گے، احمد ابن حنبل بنیں گے، تب بنیں گے۔ سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے، نہیں ہو سکتا۔ یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے۔ سننا پڑیں گے تلخ جملے۔ تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ، سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل، ہاتھ پیچھے سے بندھے، اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے، وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے، یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے،
آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجی صاحب محلدار پاڑا میں آئیں جمعے کا خطبہ دینا ہے, آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے, لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو, وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے, اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے, آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے, جائز ہے, لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما, اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے, اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے. اس نے یہ دعا نہیں کی, اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اپنے دین پر, اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے, اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیفیں مجھ سے میرا ایمان چھین لیں. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھا, یہ ایمان تھا. یہ کون سا جذبہ تھا؟ آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلیے اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں. اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں. میرا شوہر ہے, جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی, میرا شوہر ہے مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے, میرے پتی ہے مجھے ان کے ساتھ جانا ہے. چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے. اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا, اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں. اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیوں, یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے. اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا. آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں, مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں, اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے. آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں, آپ یہاں سے کلیت چھت تک جائیں گے, جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے, جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے, آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیا چھت پہنچ جائیں گے. لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں, دن میں بھی سائیں سائیں بیت رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے, ہاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا, بڑے بڑے درخت تو لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے. چڑیا کیسے نظر آئے گی؟ کیونکہ دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے. چڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے نیسٹ, اپنے گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس پانی ہو, وہ پانی پی سکے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں پانی کھینچ کر لا کر اپنے بچوں کو پلا سکے. جب جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چڑیا, ایک بھی پرندہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے. سوچو, ایسے بیابان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو. حضرت ابراہیم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں. ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں, یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہوں, یہاں تو دور تک کوئی سبزی فروش بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ جس سے سبزی خریدنے جا رہے ہوں. جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں, اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہے, زمین پر, اور پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کا جواب نہیں دیا. کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں بولا, سیدھے اور آگے بڑھتے ہیں.
بیوی نے کہا رے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے چلے جا رہے ہیں, پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے, نہ بیوی کو دیکھ رہے نہ بچے کو دیکھ رہے ہیں, چلے چلے جا رہے ہیں. ہاجرہ نے اب پیچھے سے ان کا دامن تھاما, پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا, پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کھینچ کر کہا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو یوں پکڑ کے جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے. تب بیوی چیخ کر کہتی ہے اے ابراہیم کچھ تو بولو, کیا میں نے آپ کی بیوی ہو کر آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ حق کے رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی ہم سے کمی ہوئی ہے؟ خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ کی سیوا میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن آنسو کو زمین پر نہیں گرنے دیا. آنکھیں چڑھا لی, نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو آنکھوں ہی میں پی گئے, اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا. پھر اس کا بھی جواب نہیں دیا, آگے بڑھتے گئے. جب اس کا بھی جواب نہیں ملا تو ہاجرہ ایک جملہ کہتی ہیں اے ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ, لیکن یہ بتاؤ کہ کب آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں, کچھ نہیں بول رہے ہیں. آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, خوشی خوشی لائے, اچھی باتیں کرتے ہوئے لائے, بیوی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے لائے, لیکن جب جنگل میں چھوڑا تو ایسے پیٹ پھیر لی جیسے یہ میری بیوی ہی نہ ہو. جو پوچھ رہی ہے اس کا بھی جواب نہیں, بیوی کے سوال بھی غلط نہیں ہے, صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے اکیلے اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو اور وہ بھی اس بیابان جنگل میں, لیکن جواب نہیں ہے. آگے اور بڑھتے ہیں تو لاسٹ میں بیوی کہتی ہے ہاجرہ اے ابراہیم جب تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو, یہ بھی نہیں معلوم کہ کب آؤ گے, شام تک آؤ گے, کل آؤ گے, 2 دن بعد آؤ گے, 1 ہفتے کے بعد آؤ گے, 1 مہینے کے بعد آؤ گے, 1 سال کے بعد آؤ گے, یا آؤ گے ہی نہیں؟ کسی بھی سوال کا جواب جب تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ اس کا بھی جواب نہیں. کہتی ہیں اے ابراہیم میں آپ کی بیوی ہوں, میں آپ کی امانت ہوں, پتہ نہیں آپ کب آئیں, اپنی اس امانت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں یہ تو بتا دو. آپ 10 سال کے بعد آئے, 20 سال کے بعد آئے, 1 سال کے بعد آئے, 2 سال کے بعد آئے, اور اگر میں زندہ رہوں اور میری عزت و آبرو نہ بچ سکے, جیسے ایک بادشاہ نے میری عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہا لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا, وہ اگرچہ سارا تھی, دوسری بیوی تھی, اور اس کے بدلے میں پھر اس نے ہمیں بھی دے دیا ایک لونڈی کی شکل میں جس کو آپ نے اپنی بیوی بنا لیا. اے ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی اس امانت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اگر میری عزت و آبرو محفوظ نہ رہی مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ بیوی جواب کہتی ہے اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا, اے ابراہیم آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے, ہمیں کس کے ذمے سونپ کے جا رہے ہو؟ اس امانت کا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہاجرہ نے یہ کہا, قرآن کے الفاظ اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا, آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے, آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے, تب ابراہیم علیہ السلام اب اس کا جواب دیتے ہیں, لیکن ہاجرہ کی طرف دیکھ کر نہیں, بچے کی طرف دیکھ کر نہیں. اگر پیچھے گھوموں گا
بیوی کی شکل دکھے گی، معصوم بچے کو دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی اور بچے کی محبت میرے دل میں نہ آ جائے، اور پھر میں جس کام کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں اس کام سے کہیں میں رک نہ جاؤں۔ ایمانی طاقت دیکھیے، ایمانی اس طاقت کی وجہ سے وہ بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے، لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے کیا کہتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھنا گوارا، نہ بچے کو دیکھنا گوارا، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اس جنگل میں تو چڑیاں بھی نہیں ہیں، ہمیں اس جنگل میں رات ہوگی، خطرناک جانور بھی تو آ سکتے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جواب دیا، اللہ، آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے اس بچے کو، میں نے تجھے اور اپنے اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا، میں نے اللہ کے حکم سے تجھے چھوڑا، اس بچے کو چھوڑا، میں کہاں جا رہا ہوں مجھے پتا نہیں، اللہ جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا، جو حکم دے گا میں کروں گا، کب آؤں گا اس کا بھی کوئی پتا نہیں، جب تک اس کی اجازت حکم نہ ہوگا میں نہیں آؤں گا۔ آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا بھی جواب سنو، جب دیکھ لیا کہ میرے شوہر نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا تو اس کے ایمان کی کیفیت دیکھو۔ اب ہاجرہ کے اندر بھی اللہ کا نام سن کر جو ایمان پیدا ہوا، جو ایمانی طاقت آئی، اب وہ اس جنگل کے خطروں سے نہیں ڈر رہی ہے، اس بیابان جنگل سے نہیں ڈر رہی ہے، اس جنگل کے اندر رات میں کتنے خطرناک جانور آئیں گے ان سے نہیں ڈر رہی ہے۔ ابراہیم سے کہتی ہے جب آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، چاہیے اب آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اذن لا یضیعن اللہ ابدا۔ اے ابراہیم، میری طرف سے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے، چنتا مت کریے، گھبرائیے نہیں، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ ایمان جب ہمارے اندر نہیں ہے تو ذلت تو آئے گی، رسوائی تو آئے گی۔ اللہ نے اسی ایمان کے بارے میں کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم عزت دیں گے، بلندی دیں گے، لیکن ایمان پہلے پیدا کرو اپنے اندر، مومن بن کر دکھاؤ۔